گیا، حالانکہ ایکسپورٹس بھی بڑھی 2.35 سے 2.9 پہ گئی، لیکن کیونکہ امپورٹس جو ہیں وہ 1.4 بلین ڈالر سے بڑھی تو ایک یہ انگزائٹی بھی آئی۔ اور تیسرا جو ہے، جب ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھایا گیا 8.75 کیا گیا، تو اس میں میرے خیال میں ایک یہ بھی تھی کہ ایڈوائزری کے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پالیسی جو میٹنگز ہیں، مانیٹری پالیسی میٹنگ، وہ 2 مہینے کے بعد نہیں، وہ 1.5 مہینے کے بعد کیا کرے گا، اور ہو سکتا ہے مہینے کے بعد بھی کرے۔ اور اس کے ساتھ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ انفلیشن جو ہے وہ 11.5% ہو گئی ہے، تو مارکیٹ نے یہ اینٹیسپیٹ کیا کہ اس دفعہ جو مانیٹری کمیٹی کی میٹنگ ہوگی تو شاید یہ جو ٹی بل ریٹس ہیں وہ اور بڑھیں گے یا ڈسکاؤنٹ ریٹ اور بڑھے گا، تو انہوں نے جو آکشن ہے اس میں اپنی جو پرائسنگ بڑھا دی، اور اس کو ظاہر ہے جیسے مارکیٹ دیکھتی ہے، کیونکہ یہ تو ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو افیکٹ کرتی ہے۔ تو حکومت نے جو ٹریجری بل اٹھائے وہ تقریباً 10.75% پہ اٹھائے، تو کسٹمر کو پرائسنگ اس کے اوپر ہوتی ہے، تو اس سے مارکیٹ جو ہے ظاہر ہے اس نے ایک قسم سے ریئیکٹ کیا۔ لیکن میں صورتحال کو اس کے صحیح پرسپیکٹو سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انفلیشن ہے اور یہ جو آپ کا امپورٹ بل ہے، یہ کنیکٹڈ ہے، یہ اس کا ایک ہی جو ہے مرض ہے، اور وہ مرض ہے انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز۔ آپ کی جو انفلیشن ہے وہ ڈومیسٹک انفلیشن جو آپ کی جو ہے، جس میں جو آپ کے فوڈ آئٹمز بھی ہیں، پیریشیبلز بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ اصل میں پچھلے سال سے کم ہے، 3.5-4% کم ہوئے، لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، جس کے بیچ میں آپ کو معلوم ہے فیول پرائسز بڑھ گئی، LNG بڑھ گیا، کوئلہ بڑھ گیا، اسٹیل بڑھ گیا، آپ کا جو ایڈیبل آئل ہے بڑھ گیا۔ یہ ساری چیزیں جو بڑھ گئی ہیں یہ ساری امپورٹڈ ہیں، تو انہوں نے انفلیشن کو بھی افیکٹ کیا اور انہوں نے امپورٹ بل کو بھی افیکٹ کیا۔ اب میں آپ کو صرف تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ امپورٹس جو 7.75 بلین تھی نومبر میں، اور اکتوبر میں 6.3 تھی، اس میں را مٹیریلز وغیرہ جو ہیں، ظاہر ہے ہم را مٹیریلز، ہماری اگر اکانومی چل پڑی ہے تو را مٹیریلز آئیں گے، ان کا ان 2 مہینوں فرق جو ہے $252 ملین۔ سب سے بڑا جو فرق ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس میں، جس میں آئل، گیس اور کوئلہ ہے، اس میں $508 ملین کا فرق ہے منتھ آن منتھ۔ تو $1.4 بلین میں سے 500 یہ ہو گیا اور 250 وہ ہو گیا، 750 یہ ہو گیا۔ پھر ایک بہت بڑا جو اس کے بیچ میں جو نظر آتا ہے نمبر، وہ ہے ویکسینز کا، جو تقریباً $400 ملین سے فرق ہے اکتوبر نومبر کا۔ تو 150 اور 400 کتنا ہوا؟ 1150۔ تو 1150 تو 1.3 جو آپ کا وہ ہے، بلکہ میں کہوں گا $1.4 بلین کا فرق میں، تو 1150 تو یہی ہو گیا۔ اس کے بیچ میں فوڈ آئٹم میں یہ جو ایڈیبل آئل ہے، اس میں بھی جو ہے وہ تیزی آئی ہوئی ہے، اور اس میں $134 ملین کا وہی فرق ہو گیا۔ تو اگر آپ ملا لیں 150 یہ، تو مطلب $1.3 بلین آؤٹ آف $1.4 بلین ان 4 چیزوں میں۔
را مٹیریل آنا چاہیے. آئل کی امپورٹس جو ہیں نہیں بڑھنی چاہیے، زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور ہم ابھی کیا دیکھ رہے ہیں اس میں ٹھہراؤ دیکھ رہے ہیں، اس کے بیچ میں پش بیک دیکھ رہے ہیں. کوئلے کی پرائس جو $240 تھی وہ 110 پہ آ گئی. آج پیٹرول جو 87 پہ تھا وہ اب $68 پہ آ گیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ ہوپفلی LNG جو ہے یہ بھی اس کا بھی زور ٹوٹے گا، بیکاز ظاہر ہے یہ فالو کرتا ہے. فوڈ آئٹمس میں ابھی تک ایڈیبل آئل کا نہیں کوئی فرق نظر آ رہا، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ جنوری سے یہ جو ہے یہ نئی پلانٹیشنز وغیرہ جو اگتی ہیں، مطلب انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، تو اس کا اور سنگاپور میں تو فرق آئے گا. اور ویکسین جو ہیں یہ فنڈڈ ہیں. یہ ویکسین یہاں تو نظر آ جاتی ہیں $400 ملین، لیکن اندر یہ ہمیں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ یہ اس کے پیسے دیتے ہیں، تو بلو دی لائن یہ فنڈڈ ہوتی ہیں. سو ہمیں اس چیز میں ابھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا چیزیں جو ہیں یہ کیا پرماننٹ ہیں. پرماننٹ صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے کہ پرماننٹ آپ کی گروتھ ہے. اس میں آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہے، آپ کے ریونیوز 36% زیادہ ہیں پچھلے سال سے. اور لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تو امپورٹ کے ہیں، یہ تو امپورٹ کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو ہم نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ امپورٹ صرف نہیں ہے، 32% تو اس میں انکم ٹیکس کے انکریز ہے. تو اس کا مطلب آل اکراس ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے اکانومی جو ہے وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے. لیکن یہ جو انفلیشن آ رہی ہے، امپورٹڈ انفلیشن ہے، اور یہ جو ہمارا جو بیلنس آف ٹریڈ جو ہوا ہے یہ تو انڈیا کا بھی ہوا ہے. انڈیا جو ہے وہ 1 سال پہلے 10 بلین کا ان کا جو ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا تھا، اور اس دفعہ ان کا جو ہے وہ $20 بلین، ڈبل ہے. تو ان کا بھی تو وہی سب، وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں یہ ساری کافی چیزیں. سو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے انفلیشن بھی امپورٹڈ ہے، اور اس امپورٹڈ انفلیشن کی وجہ ہے پرائس ایسکلیشن. کیونکہ اگر میں یہ دیکھوں کہ یہ جو نمبرز ہیں اس میں کتنا جو ہے وہ پرائس کی وجہ سے ہے، اور کتنا جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہے آپ کی والیوم کی وجہ سے، تو وہ بڑا صاف نظر آ رہا ہے کہ والیوم جو ہے وہ اس میں اتنی بڑھاوا نہیں ہوا جتنا کہ پرائس میں ہو رہا ہے. جس میں پیٹرولیم پروڈکٹس وغیرہ کی میں آپ کو بتاتا ہوں، 72% جو ہے انکریز جو ہے وہ پرائس کی وجہ سے، 11% جو ہے وہ پچھلے سال سے اس سال میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کی وجہ سے ہے اپنا والیوم کی وجہ سے. اور پچھلا سال تو وہ کووڈ کے بعد ہم نکلے تھے، تو آپ اندازہ کریں پچھلے سال سے اس سال میں اگر 11% بڑھ رہا ہے تو وہ تو والیوم تو اتنا تو نہیں بڑھا نا. کیوں بڑھا ہے وہ؟ 72% آپ کا پیٹرول پرائس. اس کے بعد آپ انرجی کا بھی یہی ہے، لیکن انرجی میں آپ کی پرائس جو ہے وہ 19 ہے، اور آپ کی کوانٹٹی بھی بڑی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یوسیج آپ کی بزنس وغیرہ وہ زیادہ یوز کر رہے ہیں. آپ کروڈ پیٹرولیم کی بات کریں، یہ پیٹرولیم پروڈکٹس اوور آل کی بات تھی، میں صرف کروڈ کی بات کرتا ہوں. اس میں 86% جو ہے پرائس ہے، اور صرف 5% کوانٹٹی ہے. سو میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جناب والا یہ ساری چیزیں ہیں، اٹس آل پرائس ریلیٹڈ، اٹس آل امپورٹس آئیں گی نیچے. جیسے یہ نیچے آئیں گی یہ آپ کا جو ڈس ایکولیبریم ہے یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی جس میں ابھی میں پام آئل کی میں بات کرتا ہوں، پام آئل کے بیچ میں اور یہ آئل سیڈ جو سویا بین ہے، سویا بین یہ کولزا سیڈز ہیں، اس میں 75% جو ہے پرائس ہے، اور 5% جو ہے وہ آپ کا وہ تقریباً کوانٹٹی ہے جو 5 سے 10% کو. دیٹس اٹ. پلسز میں یہی ہے، 34% آپ کی پرائس ہے، اور تقریباً کوانٹٹی صرف 5% اوپر گئی. تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب یہ اس میں ابھی ایک بڑا یہ الفاظ تو ہم ہر وقت یوز کرتے ہیں کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو اس لیے کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ فنڈامنٹلز ہمارے کہاں جا رہے ہیں. ہماری اکانومی جو ہے اس کے کیا فنڈامنٹلز ہیں. اس کا فنڈامنٹلز ہیں کہ آپ کا ریونیو ٹھیک گرو کر رہا ہے، آپ کی الیکٹریسٹی کی کنزمپشن زیادہ ہو رہی ہے،
آپ یہ دیکھیں آپ کی فصلیں جو ہیں وہ ساری ابھی دیکھیں آپ کی شوگر کی کین کی فصل ہے وہ کوئی 88 ٹنز ہو گئی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صحیح سمت میں جا رہی ہیں. ہاں ایک ہائیٹس ہے 2 3 4 6 مہینے کا پوری دنیا کو ہے, ہندوستان کو بھی ہے, ہمیں بھی ہے, امریکہ کو بھی ہے, برطانیہ کو بھی ہے, سب کو ہے. تو ہم بھی اس میں سے نکلیں گے. ہمارا یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا ڈرامیٹک ہو جاتا ہے. ایک دن میں مطلب یہ آیا ہے تو 2000 پوائنٹ 2100 پوائنٹ نیچے گر گئی ہے تو ہیڈ لائنز بھی لگ گئی ہیں ہماری. لیکن 2 دن میں اتنا ہی جو 1250 ایک دفعہ وہ 500 دوسری دن ادھر کوئی ایک چھوٹی سی کالم لگ گیا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ ڈز ویل ڈیورنگ دا ڈے. تو مطلب تو ہم ذرا وہ تھوڑا سا جب نگیٹو ہو جاتا ہے تو اس کو ذرا زیادہ پروجیکٹ کر لیتے ہیں. لیکن میں اس سے بھی مجھے کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ مطلب ڈفیکلٹی ہے کہ ٹھیک ہے یہ مطلب اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیڈ نیوز سیلز تو وہ ہے. لیکن میں عام آدمی کو عام عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہماری اکانومی ٹھیک جا رہی ہے. ہمیں اس وقت بالکل احساس ہے کہ ہمارا جو نچلا طبقہ ہے یا درمیانہ طبقہ ہے یا لوور مڈل کلاس اربن لوور مڈل کلاس جو ہے وہ پریشر میں. ہم کوشش کر رہے ہیں احساس راشن کے تھرو کوشش کر رہے ہیں, کامیاب پاکستان کے تھرو کوشش کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی سبسڈیاں دے سکیں ہم دے رہے ہیں آپ کو. لیکن یہ تھوڑا سا صبر کریں اور آپ دیکھیں گے انٹرنیشنلی یہ پرائسز نیچے آئیں گی انشاءاللہ. یہ جو ہے یہ مجھے اس میں کوئی وہ مشکل نظر نہیں آ رہی کہ جیسے ہی آپ کی پرائسز نیچے آئیں گی ہماری جو اچھی چیز جو ہو رہی ہے وہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بالکل بڑھتی جا رہی ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہماری ریمیٹنسز اور ہماری ایکسپورٹس مل کے وہ یہ جو ہمارا ٹریڈ گیپ ہوگی اس کو بیسیکلی شرنک کریں گی, اس کو بڑھائیں گی نہیں. تو اب ایڈوائزر صاحب آ گئے ہیں کامرس میں, وہ بھی بتائیں گے آپ کو یہ ٹریڈ کے بارے میں. اور اس کے بعد ہم لوگ سوال جواب لیں گے. آپ جو مرضی سوال پوچھنا چاہیں گے میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا سا لیٹ تھا اس لیے میں پی ایم صاحب کے ساتھ تھا تو جسٹ ایکسکیوز می فار دیٹ. جہاں تک ہمارا ٹریڈ ہے نا ایکسپورٹس اور امپورٹ اس کے بارے میں بات کروں گا. پہلے امپورٹس کا کیونکہ آپ لوگوں کے زیادہ فکر امپورٹس کی ہے تو امپورٹس کی بات کریں گے. اکتوبر میں ہمارے ٹوٹل امپورٹس تھا نا 6.3 بلین 6.3 اور نومبر میں یہ بڑھ کر 7.7 بلین پر ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا اضافہ ہوا ہے 1.4 بلین. تو سوال آتا ہے کہ وہ کہاں سے انکریز ہوا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ انکریز ہوا ہے نا وہ ہے ہمارے NAG کے اوپر. NAG میں 500. اوکے, تو یہ سب سے زیادہ تو یہی ہوا. اس کے بعد جو نمبر 2 تھا وہ ہے رو مٹیریلز. رو مٹیریلز میں 250 ملین 252 ایگزیکٹلی. تو جو رو مٹیریل میں اضافہ ہوا ہے وہ تو ہم لوگ سمجھتے تھے اچھی بات ہے. اس کے مطلب جب رو مٹیریل بڑھتا ہے تو اس کا مطلب انڈسٹری چل رہی ہے, جابز کریٹ ہو رہے ہیں. تو یہ تھا. اس کے بعد ایک نیکسٹ تھا وہ ہے ویکسین. نمبر 3 ویکسین تھا وہ 350. تو ویکسین کی تو ضرورت ہے, جتنی بھی ہمیں منگانا پڑے گا, جتنا بھی منسٹری آف ہیلتھ میں امپورٹ کرتے ہیں. ملینز آف ڈالرز بالکل ڈالرز میں ڈالرز انکریمنٹل. اور پھر اس کے بعد جو ایک اور اضافہ ہوا ہے اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے کہ $165 ملین وہ ہے امپورٹ آف مشینری. تو وہ بھی اچھی بات ہے کہ ہمارے صنعت کا سائز بڑھ رہا ہے. تو یہ جو آپ دیکھیں تو اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گھبرانے والی بات ہے
کہ ایک میں نے منٹ بھی یہی کہا. اچھا تو نہیں تو فروری مارچ کے بعد تو یہی ہے، یہ ہماری امپورٹ کی پوزیشن ہے. تو ایک اور چیز ہے کہ جہاں تک امپورٹ سے جو اظہار صاحب نے ابھی بتایا کہ پیٹرولیم پرائسز ایٹ دا پیک $83 a barrel، ابھی آگے ہے یا ڈاؤن انٹو دا 70s. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹرینڈ ہے نا وہ کم ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ مہینوں میں پریشر کم ہوگا. ہمارے جو ویکسین ہے وہ جو منسٹری آف ہیلتھ نے بتا رہے کہ ابھی اس کا بھی جو پروکیورمنٹ ہے وہ تو ہو چکی ہے، لیکن فنڈڈ ہے نا، اور وہ ہے فنڈڈ. تو یہی ہماری پوزیشن ہے. تو یہ اور ایک اور چیز ہے کہ یہ ٹوٹل ٹھیک ہے بجٹڈ سے اوپر ہے، بٹ بجٹڈ سے یہ اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ مہینے میں سچویشن ول گیٹ بیٹر. جہاں تک ایکسپورٹس کا سوال ہے، ایکسپورٹس کا جو سوال ہے کہ یہ ایکسپورٹس ان دا منتھ آف نومبر واز $2.9 بلین. تو یہ ایک ریکارڈ ہے، کبھی بھی اتنا ہائی نہیں ہوا. اس سے پہلے جو ہائیسٹ تھا وہ پچھلے مہینے 2.7، اور اس سے پہلے ریکارڈ سپٹمبر 2013 میں وہ تھا 2.6. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتنے ٹائم لگی فرام 2.6 to 2.9، بٹ الحمدللہ ناؤ وی آر ایٹ 2. اور میں سمجھتا ہوں ود اے فیئر ڈگری آف کانفیڈنس کہ انشاءاللہ اگلے مہینے دسمبر میں ہمارے ایکسپورٹس ہو جائیں گے $3 بلین. تو اضافہ ہو رہا ہے. اور ایک اور چیز ہے جہاں تک ایکسپورٹس کا سوال ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کوانٹٹی وائز نہیں بڑھ رہا، یہ صرف اور صرف انکریز ہو رہا ہے ڈیو ٹو انفلیشن ان دا ورلڈ. یہ بالکل صحیح نہیں ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کئی پروڈکٹس ہیں ہمارے جس سے exports are increasing in quantity and in value. تو یہ سارے ڈیٹیلز یہاں ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. مثال کے طور پر ہوم ٹیکسٹائلز کوانٹٹی اضافہ 17%، ویلیو اضافہ 35%. جی بالکل اوکے. اور یان میں اضافہ کوانٹٹی وائز کم ہوا ہے، ویلیو وائز بڑا ہے. اور کوانٹٹی وائز کم ہوا ہے تو مجھے فکر نہیں ہے، اس لیے وہ کہاں جا رہا ہے، لوکل میں جا رہا ہے ٹو مینوفیکچر ویلیو ایڈیڈ گڈس. تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ٹھاک ہے. جہاں تک تو یہ سارے پوائنٹس ہیں. میں آپ کو ایک صرف یہ بتا دوں، اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا. یہ جو گرین ہے نا، یہ گرین آئٹمس ہے، یہ وہ ہے جہاں کوانٹٹی اور ویلیو میں اضافہ ہوا ہے. ریڈ جہاں ہے وہ کم ہوا ہے، کوانٹٹی اور ویلیو میں اضافہ. سو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ میں دیکھتا ہوں تو مجھے پھر بھی کوئی ایسی وری نہیں ہے. ان سب سوالات پلیز. جی بالکل. جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو ٹاپ ورسم ایشو ہے وہ ہے انرجی پرائسز، فیوڈ
Yes. آپ کو بتائیں کہ مشیر خزانہ شوکت ترین اور مشیر تجارت رضا اس کانفرنس کر رہے ہیں. مشیر خزانہ شوکت ترین کی جانب سے کہا گیا کہ ریونیو گزشتہ سال سے زیادہ ہے. اس کا مطلب معیشت مضبوط ہو رہی ہے.